ان کو تو تعجب نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ ایک ہمارے لیے تعجب کی چیز ہے کہ صحابہ کے سامنے وہ جو ظاہری طور پر صحابی نہیں ہے، جو میرے آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ غائب جس کو صحابہ نے بھی کبھی نہیں دیکھا، وہ حضرت ابو قرنی، لیکن ان کا تعارف میرے آقا نے فرمایا اور اس شان کے ساتھ میں کہ وہ مرد خدا ہے، مرد خدا۔ اولیاء کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردان خدا کا لفظ استعمال کیا، یا قرآن مجید کے اندر میں عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ عام بندوں کی طرح سے بندے نہیں ہوتے، عام مسلمانوں کی طرح سے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منخاص بندوں کو جن کو ولایت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ کی مرضی بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ الگ ان کے نظام ہو اور ان کی کچھ الگ پہچان ہو، اس لیے عام بندوں کی طرح سے ان کو بندے سمجھنا یہ بے حقیقی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولیاء اکرام کو بھی ظاہری طور پر وجود اور جنس اور نسل انسان بنی آدم کے اعتبار سے تو سارے ایک ہیں، لیکن اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کی پہچان اور ان کی شناخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرما کر اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان کو حیات کے اندر بھی ان کی زندگی کے انداز، ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کی محنت کا رخ اور ان کی زندگی کا انداز اور آئیڈیل کچھ الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر دنیا کے انسانوں سے وہ کچھ الگ سوچ والے ہوتے ہیں اور ان کی فکر الگ ہوتی ہے اور ان کا رخ الگ ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی رسوخ کے ساتھ ان پر اگر غور کیا جائے گا تو پھر پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ یہ عام بندوں کی طرح سے بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ یہ صرف کہنے اور سننے سے نہیں، سمجھنے اور سمجھانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی یہ ثابت کر دے گی کہ یہ عام بندوں کی طرح سے اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ عام بندوں کی طرح سے تو رہے گا عام بندوں کے درمیان میں، لیکن کچھ خاص اس کے وہ صفات اور اس کی زندگی کا وہ ڈھنگ اور وہ رنگ اور اس کا وہ مزاج اور اس کے وہ اندر کے حقیقتیں اس طریقے سے سامنے آ جائے گی انسانوں کے کہ انسان خود محسوس کر لیں گے کہ یہ انسان تو ضرور ہے لیکن عام انسان نہیں ہے۔ اور یہی وہ نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اکرام کی عظمتوں کے لیے اولیاء کا تعارف جن کو ولایت عطا کرنا ہوتا ہے، انسان تو بعد میں پہچانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بننے والے اولیاء اکرام کو جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے، ان کا تعارف سب سے پہلے اپنی مخلوق جو نیک اور فرشتے رہے اس مخلوق کے اندر میں فرماتے ہیں، وہ بھی فرشتوں کے امام حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اس کونے میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، اس ملک کے اندر میں، ملک کے اس صوبے کے اندر میں، صوبے کے شہر کے اندر میں اور شہر کے فلاں دیہات میں، فلاں دیہات کے فلاں علاقے میں اور فلاں فلاں، یہ پورا واضح فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا، یعنی میں اس کو اپنا ولی بناتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی محبت نیک لوگوں کو عطا کرتا ہے، یہ ولایت کی پہچان ہے۔ اور نیک اور معصوم فرشتے روحانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، چونکہ اگر اپنے اولیاء کا تعارف نور والوں میں کروائے تو ان کے اندر میں تو حسد نہیں ہے اور ان کے اندر میں تو بغض نہیں ہے کہ وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو کیوں بنایا، ان کو کیوں نہیں بنایا۔ یہ گمان ہے انسانوں کے اندر میں کہ اللہ تو نے ان کو وہ مقام ولایت کیوں عطا فرما دیا، وہ خصوصیت خواجہ خواجگان کو کیسے، وہ غریب نواز کو کیوں، کیسے، کیا اس کے برخلاف میں اتنے دین کے ہزاروں کتابوں کو لکھ کر لائبریری کی لائبریریوں کو تیار کیا، اسلامی لٹریچر کو،
اور اتنے بڑے نظام ان کے ذریعے سے چلے، اتنے بڑے ملکوں کے بادشاہ رہے، اور اتنا بڑا جہاد انہوں نے کیا، اور اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر یہ اعزاز ان اولیاء کو کیوں، اور وہ اعزاز ہمارے پھر بالی اور مبالی کو کیوں نہیں، اور وہ ہمارے پیر کو کیوں نہیں؟ یہ رخ نور والوں کے اندر میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا سب سے پہلا تعارف، جہاں پر ری ایکشن کا اندازہ اللہ کو نہیں ہے، جہاں ری ایکشن نہیں ہو سکتا، اپنے ولی کا اور اپنے دوست کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کے ولی کو جو زمین پر بنتا ہے، فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان کرواتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا ایڈورٹائزمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور کن کے سامنے؟ نورانی مخلوق کے امام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے۔ اور کس انداز سے؟ کہ جبرائیل یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیا مقام ہے اولیاء کا، کیا عظمت ہے رب کی بارگاہ کے اندر میں اولیاء کی۔ اس لیے ولایت کے نظام میں اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے اولیاء سے محبت رکھو۔ صرف خدا کی قسم بے عقیدگی کی دلیل یہ ہوگی کہ ان اولیاء کے نظاموں کے اندر میں حرف ذہن میں آئے، سوالات ذہنوں کے اندر میں آئے، وسوسے ذہنوں کے اندر میں آئے، اپنے عقیدے کو اور اپنے ذہنوں کو اور اپنے قلب کو اس سے پاک صاف کرنے کی فکر کرو۔ یہ وسوسے، یہ گمانات اور یہ بے عقیدگیاں، یہ صرف ان لوگوں کے اندر میں نہیں جو دور ہے، جو نہیں جانتے، جو حاسدین ہیں، جن کے دلوں کے اندر میں بغض اور عداوت ہے، ان لوگوں میں نہیں، بلکہ یہ چیز تو خود اولیاء سے ماننے والوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز اگر پیدا ہو گئی، اولیاء سارے اولیاء ہیں، چاہے کسی سلسلے کی کیوں نہ ہو، یہاں پر کس رخ کے اندر سے آئے گا؟ بے عقیدہ لوگوں کی تو پہچان یہ ہے کہ یا غوث یا غریب نواز کہنا شرک ہے، اولیاء کے پاس بھی نعوذ باللہ شرک ہوتا ہے، اولیاء کا نام نہیں لینا چاہیے، اولیاء سے مدد مانگنا نہیں چاہیے، اولیاء کے طریقے پر چلنا نہیں چاہیے۔ اس زمانے کے اندر میں وہ لوگوں میں دین کو پہنچائے، لیکن اس زمانے کے اندر میں ان کا نظام نہیں چلے گا۔ ان خانقاہوں سے کیا ہوگا؟ اس کے بجائے کوئی ایک نئی مسلک بناؤ، نئی تحریک بناؤ، اور نئی یونین بناؤ، اور نئی تبلیغ کا نظام قائم کرو، نئے نظام کو قائم کرو۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ولایت کے نظام کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن مسئلہ ان سے زیادہ گمبھیر ان لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ دوسرے کے گھر پر پتھر مارے، بہت اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کے چہرے کو دیکھ کر ہم عیب نکالیں کہ تو نکٹا، تو کالا، اور تیرے چہرے پر دھبے، اور تو چڑیل کی طرح، دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر۔ لیکن حقیقت میں اپنے چہرے کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اپنے عیب کو پہچاننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم تو بے عقیدوں کے اوپر اعتراض کو، مناظروں کو اور تنقید کرنے کو، تیر مارنے کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دین کی بڑی خدمت ہے، بلکہ اس سے بڑی خدمت کا درجہ یہ ہے کہ اپنے عیوب کو ہم دیکھیں۔ اہل طریقت کا اور اہل سلاسل کا، غوث و خواجہ کے سچے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں میں عیوب کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ وہ اپنے عقیدے میں، اپنے دل میں، اپنے ارادوں میں، اپنے وسوسوں میں، اپنی نیتوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو پہرے دار بنا کر رکھتے ہیں کہ کہیں عیب ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، سڑن اور بدبو کہیں ہمارے اندر میں نہ آ جائے۔ اب یہ چیز اولیاء اکرام، ان کے معاملات کے اندر میں اولیاء کے ماننے والوں میں بے عقیدے کیسے پیدا ہوں گے؟ یہاں کی بے عقیدگی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اولیاء میں جن کے سلسلے سے ہم ہیں اور جس پیر سے ہم وابستہ ہے، مرید اور پیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر پیر اپنی جگہ پیر ہوگا، لیکن پیر تو ایک ہی ہوگا، وہ حق کسی اور کو نہیں ملے گا۔ یہ طریقہ اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیسے موٹی مثال سمجھ میں آنے کے لیے کہ دنیا میں بھائی بھی ہے، خسر بھی ہے، دیور بھی ہے، جیٹ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، داماد بھی ہے، سسر بھی ہے، ماموں ہے، خالو ہے،
دادا ہے، نانا ہے، سب ہے، سارے مرد ہیں، لیکن شوہر کا حق صرف ایک کو ہوگا، وہ حق کسی اور کے معاملات کے اندر میں حرام ہوگا. آگے نہ سمجھ. اسی طریقے سے مرید کے لیے اس کا پیر سب کچھ اس کے لیے وہی ہے، باقی دوسروں کا انکار نہیں کیا جائے گا، دوسروں کا انکار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ جو شوہر کا حق ہے وہ کسی اور کا حق نہیں ہے. شوہر کا شادی ہو جانے کے بعد میں باپ کی بیٹی ضرور ہے، لیکن پہلا حق شوہر کا ہوگا شریعت کے مطابق میں. اسی طریقے سے مرید بن جانے کے بعد میں سارے حقوق جمع ہو جائیں گے اپنے پیر کی ذات پر. وہ حق جو پیر کا ہے، جو محبت، جو تابعداری، جو عظمت، جو الفت اور جو فریفتگی اور جو حکم کی تعمیل پر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ حق صرف پیر کا ہوگا. اس حق کے اندر میں کوئی دوسرا چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، اس کو ان حقوق میں داخل کیا جانا جرم ہو جائے گا. دائرہ طریقت کے اندر میں ایک ہی ہے کہ جس کے ہاتھ پر بک گیا بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر بے عقیدگی کیسی آئے گی؟ اولیاء کے ماننے والوں کے اندر بھی یہاں کی بہت باریک اور بہت چور راستے سے بے عقیدگی آئے گی. پھر یہ کہنا، تقابل کرنا، تو ہے، تیرا پیر ہے، تیری اوقات یہی تک ہے. اب اس کے آگے یہ سلسلہ بڑا، وہ سلسلہ چھوٹا، ہم بڑے انہوں چھوٹے، ہمارا پیر ان کے پیر سے اچھا، اور وہ نہیں انہوں نہیں، ہم اور ہمارا نہیں وہ، ہمارا نظام بڑا وہ نظام نہیں. یہ بے عقیدگی ہے راہ طریقت میں مریدین کے لیے جو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ جڑ کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتا ہے. بے شک تمام اولیاء مانتے ہیں حضور پیرانا پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ الرضوان سارے اولیاء کے امام ہیں. کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ غوث الاعظم کو اپنا امام اور غوث الاعظم کے قدم مبارک اپنے گردن پر، اپنے پلکوں پر قبول نہ کرے. لیکن یہ حق کسی نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ غوث الاعظم کے سلسلے کو اور جن کے ذریعے سے غوث الاعظم کی پہچان ملی، غوث الاعظم اس کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ جن سے میرا سلسلہ اور جن سے میری پہچان ملی، یا میں نے تجھے اپنا سلسلہ عطا کیا ہے تو اس کے لیے نہیں کہ تو دوسرے میرے جو ہے جن کو میں نے اپنا نور نظر بنایا اور جو میرے سلسلے ہیں، اس لیے کہ سارے سلسلوں کی آنت جو جا کر ملے گی وہ حضور پیرانا پیر غوث الاعظم تک. انہوں نے ایک نظام قائم کیا ولایت کا. مولا علی نے ان کو بادشاہ اولیاء بنایا حضور پیرانا پیر غوث الاعظم کو. لیکن غوث الاعظم کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دیا کہ ان کی نسبتوں کی دہائی دے کر وہ سلسلے چشتیہ کو نعوذ باللہ کمتر سمجھے، یا سلسلے نقشبندیہ کو کمتر سمجھے، یا سلسلے رفاعیہ کو وہ ذرا کم عظمت والا سمجھے، یا کوئی اور سلسلے کا تقابل کرے. یہ کون نکیر کرے گا اور کس کی زبان پر آئے گا؟ کسی کی زبان پر یہ آ رہا کہ سلسلہ قادریہ ہی سب سے بڑا قادریہ سلسلہ ہے، تو پہلے یہ سوچ کہ تو بھی سلسلہ قادریہ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو تو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ کا، لیکن غوث الاعظم اس کو پسند نہیں کرتے جو سلسلے چشتیہ کو نعوذ باللہ کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، یا نقشبندیہ کو یا دوسرے سلاسل کو، کیونکہ سارے سلاسل پیرانا پیر غوث الاعظم ہی کے تو ہیں. اس کی مثال اگر اور آسانی سے سمجھنا ہو تو ایک دادا ہے اور ان کے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے، بیٹوں کے پوترے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خاندان ہے، جڑ کر رہو، جب کر رہو. پوتروں کو تو یہی نصیحت کرے گا کہ بیٹا تمہارے باپ کون ہیں. وہ پوترا یہ کہے کہ میں تمہارے بڑے بیٹے کا بیٹا ہوں. بات صحیح ہے، لیکن دادا اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ بڑے بیٹے کا پوترا جا کر چچا کے بیٹوں کو کہے کہ تمہارے باپ سے بڑا میرا باپ ہے. دادا پسند کرے گا؟ یہ بدتمیزی گوار ہوگی، وہ بااخلاق ہوگا. وہ دادا کیا بات بھی برداشت نہیں کرے گا اس کو. ارے ناخلف ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تیری زبان سے اس کا اظہار تیری بد اخلاقی کا ثبوت ہے.
اسی طرح سلسلہ قادریہ بے شک سارے سلسلے کو سلسلہ قادریہ ہی کا فیض ہے، لیکن غوث العظم کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی قادری ہو کر بھی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی قادری اگر سچا قادری ہو جس کو غوث العظم نے اپنی نسبت اگر عطا کی ہو تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ سارے سلسلوں کو وہ شفقت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ دیکھے گا۔ بڑا ہوگا نا، بڑا ہوگا۔ بڑے بھائی کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو اپنا چھوٹا سمجھ کر چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹوں کی عزتوں سے کھیلے اور چھوٹوں کی تحقیر کرے، وہ تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے پن کی علامت یہ ہوگی کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ میں چلے گا۔ اسی طریقے سے قادری سلسلہ لک الحمد و لک الشکر، سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی ہم کو حاصل ہے، قادری بھی ہے، اور راس غوث العظم نے بھی یہ دولت ہم کو عطا کی ہے، اور کئی راسوں سے غوث العظم نے ہم کو یہ دولت عطا کی ہے۔ ہم پیران پیر غوث العظم اور قادری، خدا کی قسم ہم تو قادری ہے، قادری ہی جئیں گے، قادری ہی مریں گے، اور قیامت میں قادریوں ہی کے در میں اٹھیں گے۔ لیکن انہوں نے غوث العظم نے کہہ دیا کہ تمہارے ذریعے سے سلسلے چشتیہ کا نظام آگے بڑھنا ہے، تو اب ہم کو جو ڈیوٹی لگی ہے تو وہی تو کریں گے نا۔ ہم کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور بے عقیدہ لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے، ان سے زیادہ جن کو اولیاء کے نظام نہیں معلوم اور شرک و بدعت کہہ کر وہ گمراہیت کے در میں بھٹک رہے ہیں، لیکن تعجب ان لوگوں پر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مرید بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ چھوٹوں کے سامنے اپنی دکان اپنا ڈھونس جمانے کے لیے، اور کیونکہ حقیقت تو کچھ ہے نہیں، اس لیے جب نسلیں عائدی ہو جاتی ہے، دنیا کے کام کی نہیں رہتی، تو پھر کیا کرتی ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسے دل کی تسلی کے لیے کیا کرتی ہے؟ اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ دیکھو یہ ہمارے کے باپ دادا بادشاہ تھے، نواب تھے، اور وہ تھے ایسے خاندان کے، ایسے خاندان کے، لیکن تو کیا ہے؟ تو تو روڈ چھاپ بنا ہوا ہے۔ تو یہ مزاج ہے انسان کی فطرت کا کہ جب خود میں کوئی کمالات نہیں ہوتے تو اپنے عیبوں کو ڈھانپنے اور چھپانے کے لیے اپنے بڑوں کی باتوں کو لا کر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو اہل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں تیرے اپنے آپ کو ان کا کہنے کی وجہ سے کہیں ان کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی ایک نواب زادے کا بیٹا ہو، بڑے شریف آدمی کا بیٹا ہو، شریف آدمی کا بیٹا ہو، اور وہ ہاتھ میں یا غوث العظم یا آخری نماز مجھے معاف کیجیے ایسی کوئی حرکت کرے، اور حرکت کر لے تو ٹھیک ہے، وہ سلسلے تجھے کام آئیں گے، تجھے بچا بھی لیں گے عذاب سے، لیکن اگر وہ حرکت کرنے کے بعد میں نے حرکت اس لیے کی کہ میرا تعلق بھی فلاں نواب سے ہے، فلاں جس کو تم شریف سمجھتے ہو اور بہت زیادہ عظمت کا سمجھتے ہو، میرا نسلی تعلق ان سے ہے، اس کا اظہار کرنا اس سے زیادہ برا مانا جائے گا۔ تو یہ جب کمیاں آتی ہے اور کمالات نہیں ہوتے تو پھر پھپری بلی کھمبا نوچے، کہ اب چونکہ کمالات وہ نہیں ہیں، اب اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے اب دوسرے سلسلوں کو وہ برا بولنا شروع کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور کم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پھپری بلی ہوتی ہے، ورنہ سچا قادری اور سچا چشتی اگر ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہر سلسلے کو اس کی عظمت دے گا، کسی سلسلے کی عظمت کو کمی کو خدا کی قسم برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے کرم ہے خواجہ خواجگان کا، خواجہ جی کا، اس خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے وابستگان کے اوپر، کہ ان خانقاہوں کے اندر میں جہاں سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے آراز کی محفلیں ہوتی ہے، وہیں پر سلسلے صابریہ کے بزرگوں کی بھی، وہیں پر سلسلے قادریہ کے بزرگوں کے بھی، اور سہبردیہ بزرگوں کے بھی، قلندریہ بزرگوں کے بھی، نقشبندیہ بزرگوں کے بھی، ان بزرگوں کی نسبتوں کی محفلیں بھی تو یہاں پر ہوتی ہیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر دور دور تک یہاں پر تقابل کے راستے پر نہیں آتے، چونکہ اولیاء ولی ہے، اللہ کے دوست ہے وہ، اور میرے مصطفیٰ کے چہیتے ہیں وہ، اور مولا علی کے سپاہی ہے، اور مولا علی کے بچے ہیں۔ کن سے پنگا لے رہا ہے؟
اگر تو اپنے پیر کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے سلسلے کی اجاگری کے بتانے کی حماقت کے اندر میں تجھ سے ایسا جرم ہو رہا ہے کہ کہیں تیری ہی نال کاٹ نہ دی جائے راہ سے اور تیری ہی ڈور نہ کاٹ دی جائے، اس لیے کہ بے ادبوں کو اولیاء اپنے سلسلے میں برداشت نہیں کرتے۔ تو برداشت کر لے گا بے خلفوں کو تیرے مریدوں کے اکسانے کے اوپر اور تیری اپنی دکان کے چلانے پر، لیکن اولیاء برداشت نہیں کرتے۔ خدا کی قسم غوث اعظم کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، غریب نواز کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، صابر پاک کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اگر ان کا فیض تم کو ملا ہوا ان کے سلسلے کے اندر میں تم ہو تو تمہیں حق نہیں ہے کہ دوسرے سلسلے کو ذرہ برابر بھی نیچی نگاہ سے دیکھے۔ صرف ان کی زبان پر آئے گا کہ جو واقعیتاً اپنے آپ کو سلسلے کی نسبتوں سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے اور جو ریجیکٹڈ ہوں گے اور جن کو نکال دیا گیا ہوگا اور جن کو کٹ کر دیا گیا ہوگا، ان کی زبانوں پر یہ آئے گا کہ یہ سلسلہ بڑا، وہ سلسلہ چھوٹا، وہ سلسلہ بڑا، یہ سلسلہ چھوٹا ہے حقیقت، لیکن تجھے کہنے کا حق کہاں ہے؟ اور تو جو کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو تقابل ہے جو بزرگوں کے پاس میں ناگوار ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس میں ناگوار ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں ان بے عقیدہ لوگوں کے اندر میں سے بے عقیدگی سلاسل والوں کے اندر بھی اولیاء کے ماننے والوں اور مریدوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میرے بچوں اور میرے خلیفہ اور میرے مریدوں کو میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اور غریب نواز کا کرم ہے کہ اس کینسر سے اس سلسلے کو بچا لیا کہ کہیں پر بھی کسی سلسلے کو یا پھر بات یہ ہے کہ کسی پیر کو بھی حقیر سمجھنا، اس کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہے اپنی جگہ، باقی حق تو ہمارے اپنے پیر کا ہے۔ جیسے عورت کے لیے اپنے شوہر کا معاملہ ہے، وہ حق کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ واقعتاً جو مرید ہے اس کے پیر کا، اس مرید کے اوپر اسی کا حق ہے، اس حق کے اندر میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا حق میں بالکل نہیں۔ اور کوئی شریف شوہر اس بیوی کو قبول نہیں کرے گا کہ میرے میاں میرے شوہر تو ماشاءاللہ ہاں سر کے تاج، سر کے تاج، لیکن بھائی کمینہ اور وہ بھانجا بے وقوف اور وہ چچا بے غیرت، وہ سسر بے حیا، یہ گوارہ کرے گا شریف شوہر؟ نہیں سرکار، میں تو آپ کی تعریف میں میری تعریف کے اندر میں تجھے یہ کون حق دیا ہے کہ دوسروں کو تو برا کہے؟ یہ بے عقیدگی اہل سلاسل اور مریدین کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر بدنصیبی سے ان سے زیادہ سخت نتائج نکلیں گے ان سے کہ پھر آپس میں سلسلے والوں کے اندر میں اختلافات اور انتشار، کہنے لگے گا کہ سلسلے قادریہ تو سمندر ہے، سلسلے چشتیہ تو وہ ہے، سلسلے صابریہ تو وہ ہے، اور سلسلے یہ کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ جو اس طریقے سے تقابل کرے، تقابل اس طریقے سے کرے کہ اپنے سلسلے کو اعلیٰ اور دوسرے سلسلے کو کمتر، نعوذ باللہ، وہ صرف اسی کی زبان پر آئے گا جس کی نسبت اس کے سلسلے سے بھی کٹ ہو چکی ہو۔ یا پھر دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ دکاندار ہے پیری مریدی کا کہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھا کر، کیونکہ دکانداروں کا مزاج کیا ہے؟ اپنے ہی مال کو تو اچھا کہے گا، اپنی ہی دکان کو تو اچھا کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہ رخ نہیں ہے۔ یہ اولیاء کے نظاموں کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اولیاء کے پاس بھی تو سب سے بڑی وسعت قلبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اپنے چھوٹوں کو بھی ان کی عظمت دینے کے اندر میں، عظمت کے دینے کے اندر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عظمت کیوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ اہل عظمت کی پہچان یہ کہ عظمت، جو عظمت دینا نہیں جانتے ان کو عظمت دی نہیں جاتی، جو ادب کرنا نہیں جانتے ان کا ادب کروایا نہیں جاتا، جو ماننا نہیں جانتے ان کو نہیں منوایا جاتا، وہ کھوٹا سکہ ہو جاتا ہے۔ کھوٹے سکے کی پہچان کے رہتا تو سکہ ہے، لیکن اسلام غائب ہو جاتا ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم سلسلہ قادریہ بے شک سب سے اعلیٰ، لیکن اعلیٰ اور ادنا کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سلسلے چشتیہ ہو کہ صابریہ ہو، سب اسی کی شرط ہے،
تو غوث الاعظم برا مانیں گے نا؟ یہ جو جن کی زبانوں پر آئے اور تقابل کے لیے اپنی دکان چلانے کے لیے، وہاں پر دو ہی بات ہوگی، جس پیر سے بھی سنو، جس خلیفہ سے بھی سنو کہ وہ سلسلہ ہمارا سلسلہ بڑا ہے، وہ سلسلہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو دو ہی بات ہے، یا تو سمجھ لینا کہ غوث الاعظم نے اس کو کاٹ دیا ہے اور سلسلہ قادریہ سے کاٹ دیا ہے، یا پھر دوسری بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے سلسلے کا دکاندار ہے، تاجر ہے، تاجر اپنے مال کو اچھا کہے گا اور اپنے مال کو اچھا ثابت کرنے سے زیادہ وہ پڑوس کی دکان کے مال کو خراب، اس کی برائی بیان کرے گا۔ وہ دکان پہ نہ جاؤ بھائی، اس کے بجائے وہ دوسری گلی کی دکان پہ چلے جاؤ۔ کیوں کہ تاجر ہے، وہ معلوم ہو جائے گا کہ بازو کی دکان میں گیا، اس سے اچھا مال اگر مل گیا تو پھر دوبارہ اس کی دکان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے گراہک کو کاٹنے کے لیے کیا کہے گا؟ بازو والے کے پاس سے بچ جاؤ، وہ ادھر بھی ہے نا، وہ امبیڈکر چوک پہ چلے جاؤ، گاندھی چوک پہ مت دو، کیونکہ وہ تاجر ہے۔ وہ اسی طریقے سے تقابل کے یہ راستے پر جن خلفاء، جن مریدین کا مزاج یہ ہے، یا جن کی زبانوں سے یہ سنیں، صرف وہاں پر دو بات سمجھ لینا کہ جو یہ تقابل کریں کہ سلسلہ قادریہ اونچا ہے، سمندر والا نظام ہے اور بڑا ہے، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ صادریہ یہ چھوٹے سلسلے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادری کہہ رہا ہے، لیکن غوث پاک نے اس کو اپنے سلسلے سے کاٹ دیا ہے، اس لیے کہ اولیاء اپنے سلسلوں کے اندر بے ادبوں کو نہیں رکھتے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، سلسلوں میں اولیاء پیران کامل فاسقوں فاجروں کو تو رکھتے ہیں، گناہ گاروں کو، لیکن بے ادبوں کو نہیں رکھتے۔ کوئی کامل پیر دوسرے سلسلے کی بے ادبی کرنے والے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ چاہے جائے کہ وہ خود سلسلوں کو تقابل کرے۔ جس خلیفہ سے، جس مرید سے، جس پیر سے آپ یہ سن لیں کہ نہیں سلسلہ قادریہ بڑا ہے، دوسرے سلسلے چھوٹے ہیں، اور وہ ندی ہے، یہ دریا ہے، وہ سمندر ہے، تو سمجھ لینا کہ یا تو قادری سلسلے سے بھی غوث الاعظم نے اس کو کاٹ دیا، کاٹ دیا ہے، مردود ہو گیا ہے، یا دوسری بات یہ کہ وہ سلسلے کا صحیح اور سچا پیر نہیں ہے، بلکہ سلسلے کا دکاندار ہے، وہ اپنی دکان چلانا چاہ رہا ہے سلسلے کے نام پر۔ یہ دو ہی باتیں ہوگی، ورنہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر احمد رضوان۔ اب چونکہ اگلا مہینہ خواجہ خواجگان سلطان الہند کی نسبت کا، اور یہ خانقاہ کے شب و روز فیضان چشتیہ سے جگمگائیں گے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، ساری خانقاہ والے اپنی خانقاہوں پر جگمگانے کے نظاموں کو قائم کرو کہ سیریز بلب ڈالو، اور محفلوں کو بڑے حشم و قدم کے ساتھ میں، شان و شوکت کے ساتھ میں اختیار کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چشتی غلام ہے، ان کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غوث الاعظم بھی مسکرائیں گے، کیوں کہ معین الدین تو وہ میرے ہی ہیں، سلسلہ قادریہ ہی کا تو عروج ہے۔ سلطان الہند کا معاملہ یہ کہ خراسان کے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدوں کے اندر میں ہے، اس وقت میں حضور پیران پیر غوث الاعظم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا کہ عبد القادر کہ اعلان کر دو اولیاء کے اندر میں، تمام اولیاء کے اندر میں، کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم۔ تو خراسان کے جنگلوں میں غریب نواز ریاضتوں میں مشغول تھے، میرے آقا جی سلطان الہند وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اعلان پہنچا ہے جنگلوں میں ریاضتوں کے موقع پر، کون؟ سلطان الہند، مدینے والوں کے شہزادے، سید کائنات کے جگر گوشے، مولا علی کے سپاہی، سلطان الہند وہاں پر جب یہ اعلان پہنچا کہ ہر ولی کے گردن پر غوث الاعظم کا قدم مبارک، تو غریب نواز نے وہاں پر کیا کیا کہ فرمایا کہ سرکار حضور پیران پیر غوث الاعظم، آپ کا قدم تو اولیاء کے گردنوں پر ہوگا، لیکن آپ کے قدموں کو میں گردنوں کے ساتھ اپنے پلکوں پر لیتا ہوں، اپنے ہاتھوں پر لیتا ہوں۔ یہ تو غریب نواز کا معاملہ، یہ تو غریب نواز کا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد میں غوث الاعظم بغداد شریف کو جب میرے آقا جی سلطان الہند غریب نواز، اے خانقاہ محمدیت میری نصرتی کے بچوں اور بچیوں اور مریدوں اور خلیفاؤں، کہیں راہ طریقت کے نام پر بھی تم بے عقیدے نہیں بن جانا کہ تم اپنے آپ کو مرید سمجھو، خلیفہ سمجھو، پیر سمجھو، اور جب پتہ چلے میدان قیامت کے اندر میں
تو پھر وہاں پر تو تختی الٹ دی گئی کہ تم نے اولیاء کی بے ادبی کر کر، ہم نے تو وہیں پر تمہاری جڑ کو کاٹ دیا تھا، تم تو ڈھوکی بن کر دنیا میں گھوم رہے تھے سلسلے والے پیر اور مرید بن کر اور خلیفہ بن کر، لیکن کب کہ ہم نے تم کو تو نکال چکا تھا، اس لیے کہ طریقت اور ولایت کی راہ کے اندر میں فسق و فجور کو تو برداشت کرے گا کہ اس کو ہم سنبھال لیں گے، اس کو دور کروا دیں گے، لیکن اولیاء کبھی بے ادب کو اپنے سلسلے میں برداشت نہیں کرتے۔ اپنے چھوٹوں کے بارے میں بھی اگر کوئی بے ادبی کر دے، اوپر کے اولیاء کان پکڑ کر اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ تمہارے پیر کے تلخ تجربات ہے، اس لیے سمجھ جاؤ میرے بچوں، کسی میرے مرید کو، کسی میرے مریدہ کو اور کسی میرے خلیفہ کو، اور خدا تم کو دن دوگی رات چوگی ترقی عطا کرے تمہارے نظاموں کو، لیکن اس بات کی کبھی جرات نہیں کرنا کہ کہیں تقابل کی بنیاد پر اپنے سلسلے کو دوسرے سلسلے کے مقابلے پر اعلیٰ قرار دینے کے لیے بحث اور دلائل نہیں دینا۔ ایک معاملہ تو غریب نواز کا وہ کہ کیا فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک اولیاء کی گردنوں پر، لیکن میرے آقا جی نے کیا فرمایا کہ یا حضور میرا پھر غوث الاعظم، میں نے تو اپنے سر کے پلکوں پر آپ کے قدموں کو قبول کرتا ہوں۔ غریب نواز کا معاملہ یہ، اب جب پہنچے حضور پیران پیر غوث الاعظم کی بارگاہ میں غریب نواز، روایت تاریخ کی مختلف ہے کہ بعض مقامات تاریخی روایتیں کہ 47 یا 48 دن غوث الاعظم کی خانقاہ میں رہے ہیں غریب نواز، اور ایک روایت کے مطابق 62 دن رہے ہیں حضور پیران پیر غوث الاعظم بغداد شریف کی خانقاہ میں۔ جب غریب نواز پہنچے ہیں تو قبول کر کے آئے تھے، ہے نا؟ ذرا سمجھ لو اس حقیقت کو، ورنہ اس طریقت کی راہ میں بے ادب بن کر تمہاری نسبتیں ختم ہو جائے گی، تمہارا پیر بھی بچا نہیں سکے گا۔ میں جو تعلیمات دیتا ہوں تعلیمات کے مطابق میں اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، مر جاؤ لیکن کسی سلسلے کو ادنا کہنے کی جرت نہیں کرنا، تم کو حق نہیں ہے، اور تم اگر کسی سلسلے کو میرے اولیاء کے کسی نظام کو اگر ہلکا کہو گے تو پھر مجھے تم سے کیا واسطہ۔ بے ادبوں کو طریقت میں برداشت ہی نہیں کیا جاتا، فاسق و فاجر کو تو نبھایا جائے گا، چلا جائے گا، لیکن اولیاء کے معاملات میں جو جری ہو کر بے ادب ہو جائے اور جو اولیاء کو اسکیل نعوذ باللہ لگانے کی کوشش کرے، قادری سلسلہ اعلیٰ، چشتی سلسلہ نیچے کا، صابری سلسلہ یہ اور نظامی سلسلہ یہ، جو تقابل کرے گا نا وہ بے ادب ہے اس راہ کے اندر میں، سب سے پہلے اس کی نسبت کو ختم کروا دیا جاتا ہے، اس کو نبھایا نہیں جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ، میرا خلیفہ بے ادب بن کر اولیاء کی نگاہوں سے گر نہ جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر سلسلہ چونکہ اولیاء کا ہے، اور خصوصیت کیا ہے کہ وہ ولی چاہے کسی سلسلے کا، سلاسل تو بے شمار ہے، سلسلے تو بے شمار ہے، اور تمہارے پیر کو خود بھی سلسلوں کے اندر میں ظاہری سندوں کے اعتبار سے 11,222 خلافتوں کی سند ملی ہوئی ہے، تو کتنے نہیں ہوں گے؟ ہر سلسلہ اپنی جگہ، کیوں کہ ہر ولی اور ہر سلسلے کی نسبت وہ اپنے سلسلے کے امام سے ہوتے ہوئے غوث الاعظم تک جائے گی، غوث الاعظم سے مولا علی اور پنجتن پاک تک جائے گی، اور پنجتن پاک سے نکل کر نالہ پاک مصطفیٰ تک جائے گی، اور نالہ پاک مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے عرش الہی سے جڑے گی۔ اے کمبخت اور بے وقوف اور نادان خلیفہ اور نادان مرید اور نادان پیر، اپنی زبان کو روک لے، کسی سلسلے کو تقابل پر مت لا، کیوں کہ جس سلسلے کی نسبت اور اس نظام کی حقیقت ان پاک نسبتوں سے ہوتے ہوئے اپنے سلسلے کے امام سے لے کر غوث الاعظم، غوث الاعظم سے لے کر پنجتن پاک، اور پنجتن پاک سے لے کر مولا علی، اور مولا علی سے لے کر دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالہ پاک، اور وہاں سے لے کر عرش تک، ہر سلسلے کی نسبت اتنی پاک نسبت سے عرش سے جڑی ہوئی ہے، اور تو اس کو کہہ رہا ہے چھوٹا اور بڑا؟ وہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کا نظام ہے وہ۔ تو حماقت کر کے اپنے گڑھے میں مت ڈال اپنے آپ کو۔ تقابل کا بات اگر کسی پیر اور کسی خلیفہ کی زبان پر آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ یا تو یہ کٹا ہوا ہے یا پھر وہ سلسلے کو اپنی دکان کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنی دکان چلانا چاہ رہا ہے، ورنہ سچا کوئی اگر ہوگا پیر اور کوئی سچا خلیفہ تو کبھی وہ تقابل پر نہیں آئے گا سلاسل کی۔ سب سے بڑی پہچان جعلی پیروں کو پہچاننے کی
یا دکانداروں کے پہچاننے کی یہ ہے کہ وہ خود کا نہیں بلکہ دوسرے سلسلوں کو کم کرنے کی اور کم سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو سمجھ لینا وہاں فیصلہ کر لینا میرے خلیفہ اور میرے مریدوں، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ کاندھوں کو کاندھا لگا کر گود میں سر رکھ کر سونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی نعتوں سے، ان کے بیانوں سے اور ان کے ذکروں سے اور ان کے عقدوں سے دھوکوں میں نہیں آنا۔ سمجھ لینا کہ اگر تقابل کرنے والا اگر وہ پیر ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ مرید ہے یا وہ مریدہ ہے، تو یا تو وہ خود کٹا ہوا ہے، اگر کٹا ہوا نہیں ہے تو وہ دکاندار ہے کہ اپنی دکان چلا رہا ہے وہ طریقت کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، اور دونوں چیزیں آدمی کو محروم کرے گی، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ میرے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر غوث الاعظم کی عظمت کے اظہار کے لیے چشتیوں کو یہ رخ دے دیا غلاموں کو کہ غوث الاعظم کے قد مبارک تو ہر ولی کی گردنوں پر ہوں گے، کاندھوں پر ہوں گے، لیکن غریب نواز نے کیا فرمایا کہ یا غوث الاعظم، آپ کے قد مبارک تو میرے پلکوں پر، آنکھوں پر۔ اور وہی غریب نواز جب بغداد شریف میں حضور پیر غوث الاعظم کے خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو غوث الاعظم نے کہا کہ ارے معین الدین آئے ہوئے ہیں، خانقاہ قادریہ غوث الاعظم بغداد شریف کے اندر میں بڑا اہتمام، بڑا جشن منایا۔ ارے سمجھو حقیقت کو، اولیاء کے نظاموں کو بگ بگ کر کے اپنی دکانیں مت چلاؤ، تمہاری دکانیں تم کو برباد کر دے گی۔ اولیاء کی بے ادبی خدا کی قسم کوئی ولی دنیا کا برداشت نہیں کرے گا۔ ایک موقع پر جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ عام لوگ بیچارے جو نہیں جاننے والے ہیں اپنی زبانوں سے کہہ دیتے کہ یہ صحابی، یہ صحابی، ادنا صحابی، اعلیٰ صحابی۔ ارے وہ تو صحابی ہے، تم کو کہنے کا حق کہاں ہے؟ تم کو کہنے کا حق کہاں ہے؟ ہر صحابی تو میرے آقا کا صحابی ہے۔ میرے آقا نے کسی حدیث میں یہ ادنا صحابی اور یہ اعلیٰ صحابی نہیں کہا، تو 15ویں صدی کا گمراہ مولوی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ادنا صحابی، اعلیٰ صحابی؟ سارے صحابہ تو صحابہ ہے، نص صحابیت کے اعتبار سے میرے آقا کے نور نظر ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے کسی صحابہ کو ادنا اور اعلیٰ کہنے کا۔ اسی فارمولے کے تحت تو خدا کی قسم یہ دیانت ہے کہ ہم اولیاء کے نظاموں کے اندر بھی ہم کو حق نہیں ہے کہ کسی اولیاء کو یا کسی سلسلے کو اور کسی کے بارے میں ہم ادنا اور اعلیٰ کا فیصلہ کریں اور فتویٰ دیں۔ غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے غریب نواز، جشن ہو رہا ہے غوث الاعظم کی خانقاہ اور بارگاہ غوث الاعظم کے اندر میں، کہا کہ معین الدین آئے ہوئے ہیں اور بڑا انتظام کیا گیا، اور شب و روز غوث الاعظم کی صحبت میں آخرکار غریب نواز کی رعایت میں۔ کیوں؟ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگرچہ کہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو لیکن بڑوں کا بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو نبھاتے ہیں، ان کی رعایت رکھتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں ہی بڑا تو وہ بڑا نہیں ہوتا۔ بڑوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو نبھانے والے اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹوں کو نبھانا نہ سیکھے وہ خلیفہ نہیں، جو مریدوں کو نبھانے کے لیے مشکل ہو جائے، اور وہ پیر نہیں جو اپنے خلیفاؤں کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ بڑوں کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نبھانے والا ہوتا ہے اور وہ اپنے کو چھپانے والا اور دوسروں کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ غوث الاعظم نے غریب نواز کی آمد پر خوشیوں کا اظہار بھی کیا، بڑا اہتمام کیا، اور کرنے کے بعد ایک موقع یہ آیا کہ مہمان تو اس قابل ہے، معلوم ہے غوث الاعظم نوازشیں ہیں، مدینے والوں نے بر اعظم ایشیا کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، مدینے والوں نے اطلاع دی ہوگی کہ معین الدین کو ہم ہندوستان کو بھیجیں گے اور ہمارا شہزادہ ہے مولا علی۔ یہ تو سارے ان اولیاء کے معاملے میں حضور پیران پیر غوث الاعظم کے علم کا معاملہ، علم غیب کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس سے فرمایا کہ ساری کائنات کے نظام کو میں اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانوں کی طرح سے دیکھتا ہوں، جنت و جہنمی کو میں پہچان لیتا ہوں، ساری کائنات میرے علم کے اعتبار سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمہاری آنکھوں میں وہ دور دور پھیلی ہوئی ہوگی لیکن میں تو اپنی ہتھیلی کے اندر اس کو دیکھتا ہوں۔ تو سارا نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسا عطا کر دیتے ہیں۔ تو غریب نواز کے بارے میں کہ ان سے کیا کام کیا جائے گا، اور میرے آقا کے پاس میں جو محبت کا گلدستہ تھا، اس کو یوں سمجھ لو میرے بچوں، اپنے دیوان خانوں کو سجانے کے لیے آپ لوگ
10 قسم کے لاگے گلدستے رکھے ہوئے ہوں 10 گلدستے رکھے ہوئے ہوں اور آپ کے دیوار خانے کی رونق 10 گلدستوں کے ذریعے سے ہے، تو آپ کی دیانت یہ ہوگی کہ ہر گلدستے کو اس کا مقام دیں گے آپ۔ مہمانوں کے سامنے کسی گلدستے کی حقارت، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہے، مالک کہے گا، وہ ہر گلدستے کو کہے گا کہ ہاں یہ گلدستے کی وجہ سے ہمارے دیوان خانے کی رونق ہے۔ راہ ولایت کے اندر میں تمام اولیاء گلدستے کی طرف سے ہے، یہ جرم مت کرو، اور اس سلاسل کے بارے میں تم یہ مت کہو کہ یہ بڑا وہ چھوٹا، وہ ادنا یہ اعلیٰ۔ اگر یہ گمراہی ہے تمہارے اندر میں تو سمجھ لینا کہ یہاں پر تمہاری ڈور کٹ چکی ہے، حق کے ساتھ حق میں باقی نہیں ہے، توبہ کرو، پھر سے رجوع ہو جاؤ۔ غوث الاعظم نے خواجہ خواجگان کا اپنی خانقاہ کے اندر میں بڑا بات استقبال کیا اور تعارف کروایا کہ معین الدین ہے، یہ تشریف لائے ہوئے ہیں، آل علی اور اولاد علی ہے، حسنی اور حسینی شہزادے ہیں۔ بڑے احترام کے ساتھ اپنی خانقاہ نامورہ کے اندر میں آپ کو روکا، ضیافتیں ہوئی اور خوب دعوتیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ آخر کا طریقے ہیں اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں، لیکن جو طریقہ جن کے لیے ملے اس طریقے کے ساتھ میں چلنا تو صحیح ہے، لیکن دوسرے طریقے کو غلط کہنا یہ بھی تو برا ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر میں سماع اور قوالی کا نظام نہیں ہے، حالانکہ سماع اور قوالی کا نظام حضور پیرن پیر غوث الاعظم نے جن کو سرکار سید جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو اپنا بڑا کہا ہے، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ خود سماع کے قوالی کے قائل ہیں۔ اور قوالی کیا ہے؟ یہ قول علی ہے، قول علی ہے۔ سماع کیا ہے؟ لیکن وہ جامع پیران پیر غوث الاعظم نے سلسلہ قادریہ کے اندر میں انکار کبھی نہیں کیا سماع کا، قوالی کا، لیکن ایک طریقے کے ساتھ میں نظام کو لے کر چلے۔ اب اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ جسمانی علاجوں کے اعتبار سے 3 طریقے علاج ہمارے اندر مشہور ہیں، ایک آیورویدک، ایک ہومیوپیتھک اور تیسرا ایلوپیتھک ہے نا۔ 3 علاج اپنی جگہ ہیں، جن کا جو خون اور جن کا جسم جو باڈی کو جو سوٹ ہوتا ہوگا اس کے لیے وہ علاج ہے۔ تم کو ایلوپیتھک ہے تو ٹھیک ہے، ایلوپیتھک کا علاج کراؤ، مگر ایلوپیتھک کو خراب مت کہو، برا مت کہو، یا ہومیوپیتھک کی دوائیوں کی تعریف کے اندر میں ایلوپیتھک کا ایلوپیتھک کا انکار مت کرو۔ اسی طریقے سے سلاسل کے اندر میں جو نظام ہے کہ کہیں پر ذکر بالجہر ہے، کہیں پر سماع ہے، کہیں پر قوالی ہے اور کہیں پر مراقبہ ہے، یہ ان کے اپنے ٹریٹمنٹ کے نظام ہے، وے آف ٹریٹمنٹ ہے، وہ حق ہے برابر، وہ اپنے سلسلوں کو انہی حساب سے لے کر چلتے ہیں اور انہی سلسلوں سے ان سلسلے والوں کو چلنا بھی چاہیے۔ لیکن اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اعتراض کس پر جائے گا؟ اپنے بڑوں پر اعتراض جائے گا، بڑوں پر اعتراض چل جائے گا۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم سید احمد رضوان نے فرمایا کہ سلسلے چشتیہ کے شہزادے ہیں خواجہ معین الدین، تو کیا کیا جائے؟ یہ تو بڑے باذوق ہے، یہ سماع سننے کے عادی ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ڈھونڈو کہ بغداد شریف کے اندر میں کوئی قوال اگر ہو تو لے کر آؤ۔ کیوں کہ ہم اپنی خانقاہ کے اندر میں قوالی کروائیں گے، سماع کروائیں گے، اس لیے کہ یہ چشتیوں کی غذا ہے، اور معین الدین کی ضیافت میں یہ دسترخوان ہم بچھائیں گے سماع کی محفل کا۔ مریدین نے آ کر کہا کہ پورے بغداد شریف کے اندر میں کوئی قوال زندہ نہیں ہے، یا کہ تھا نہ فلاں، تو کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو غوث الاعظم نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے زندہ قوال؟ تاریخ کا واقعہ ایسا ہے، جو تقابل کرتے ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں دھڑام کے ساتھ میں، ذرا سوچ کر کہو کہ کہیں غوث الاعظم تم کو اپنی نسبت سے ختم نہ کر دے۔ بے ادب و طریقت کے اندر میں برداشت نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا۔ سلسلہ قادریہ سمندر ہے، بڑا ہے، سلسلہ چشتیہ نہیں، چھوٹا ہے۔ ارے ارے ارے، تو اگر واقعیت جڑا ہوا ہوتا سلسلہ قادریہ سے تو ہرگز تیری زبان پر آنے سے پہلے تو مر جاتا، یہ بات نہیں کہتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غوث الاعظم نے کہا کہ وہ ایک قوال تھا، کہا کہ نہیں، وہ تو مر کے بہت سال ہو چکے، کئی سال ہو چکے، 6-7 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کون سے قبرستان میں؟ تو کہ بغداد شریف میں دفن کیا گیا، بغداد شریف میں دفن کیا گیا، یہی قبرستان ہے۔ تو ٹھیک ہے، مغرب کے بعد میں
اپنے مریدین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ قبرستان کے دروازے پر کھڑے رہو اور کھڑے رہ کر اس کا نام لو اور کہو کہ نام لے کر کہ فلاں ابن فلاں کہ تجھے غوث الاعظم بلاتے ہیں. تو روایتوں کے اندر میں لکھا ہے کہ وہ قوال کی قبر کی مٹی خود اٹھنے لگی اور وہ قوال اس کے اندر سے زندہ نکلا. کہا کہ غوث الاعظم بلاتے چل رہے ہیں. چل اب جیسے نکل کر بھاگ کر آیا. کیوں مردوں کو زندہ کرنا غوث الاعظم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا. قوم باذن اللہ جن کا انکار نہیں کر سکتے. قوم باذن اللہ بھی اللہ نے کہا کہ عبد القادر کیوں شرما رہے ہو. قوم باذن اللہ ہمارا نام لے کر زندہ کیوں کرواتے ہو. نہیں ہوگا زندہ. 3 مرتبہ کہا کہ غوث الاعظم ہم تم کو پہچان کروانا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے اپنے اولیاء کی پہچان کروانا. کتنا بدنصیب ہے جو اللہ کے اولیاء کو چھپانے کی کوشش کرے. کہا کہ اس سے زندہ نہیں ہو رہا تو کہو عبد القادر قم باذن عبد القادر کہ کھڑا ہو جا زندہ ہو جا عبد القادر کے حکم سے. اللہ کے اب انہیں تو شرک بولے گا نا. کیا شرک معلوم ہے. ایمان اس میں معلوم بیچارے میں. ایمان تو لوٹ لیے لوٹنے والے بدعقیدوں نے اس کا کچھ کا کچھ پہاڑا پڑا دیا اس کو. کہاں ہے ایمان اس کے پاس میں. اس کو تو شرک ہی بتایا. شرک کہیں گے. شرک میں چرک ہو گیا ہے بیچارہ. پیچش لگتی ہے اس کو. کہیں بھی دیکھو تو شرک کہے گا وہ. تو 5 وقت کی نمازوں کے اندر بھی تو امام کے قدموں میں سر رکھ کر کتنا بڑا شرک کر رہا ہے. اگر یہی شرک ہے بڑوں کے سامنے جھکنا قدم بوسی کا کرنا شرک ہے. دیکھنے والے اس کو شرک سمجھیں گے. خدا سمجھ کر کرنا سمجھیں گے. تو پھر امام کے پیچھے بھی تو دیوار بنا دینا چاہیے نا. قدموں میں کیوں جھک رہا ہے. مؤذن کا سر کہاں پر ہوتا ہے اور پیچھے کی دوسری صف والے کا سر مؤذن کے قدموں میں ہوتا کہ نہیں ہوتا سجدے میں. تیسری صف والے کا سر کہاں ہوتا ہے. پردے لگا رہے کیا جی اعتکاف میں لگا سکتے. شرک نہیں ہے. خامخواہ کے بکواس کی باتیں کیوں کر رہا ہے. شرک کا تعلق تو دل اور قلب سے ہے کہ خدا کو کوئی دو سمجھے یا خدا کے بدل سمجھے خدا کے جیسا سمجھے تو شرک ہے. باقی شرک کہاں ہے مسلمانوں کے پاس. اسلام میں شرک کہاں پر ہے. شرک تو شرک کی گندگیوں میں. تو شرک کا نام لے کر تو گندگیوں کے اندر میں جا رہا ہے. غوث الاعظم نے فرمایا کہ بلا کر جاؤ اور کہو کہ عبد القادر نے بلائے. فوراً اٹھ کر آیا. اب پورے شہر بغداد والوں نے دیکھا کہ اٹھ کر آیا. کہا کہ ہمارے مہمان ایسی شان والے ہیں کہ آج رات میں تجھے سما ہے کرنا. چنانچہ حضور پیر پیر غوث الاعظم کی خانقاہ کے اندر میں سماعت کی محفل ہوئی. کس کے میزبانی میں. سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی میں. غوث الاعظم اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی. حق ہے نیچے والوں کو بولنے کا کہ وہ سلسلہ بڑا یہ سلسلہ نعوذ باللہ چھوٹا. جس کی زبان سے سنو تو وہاں سے اٹھ جاؤ. وہاں سے کٹ جاؤ. وہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ وہاں حق نہیں مل سکتا. طریقت کی راہ میں بے ادب کو باقی نہیں رکھا جاتا. فاسق و فاجر تو نبھایا جاتا ہے لیکن بے ادب یہاں پر نبھایا نہیں جاتا. یہ سلسلوں میں تقابل کرنا بے ادبی ہے. بے ادب کے لیے طریقت میں کوئی منزل نہیں. کہا کہ رات میں سماعت محفل ہوئی. سلطان الہند خواجہ خواجگان بڑے مست پہ اور مدہوش ہو گئے. کیا ہوتا ہے سما کی محفل میں. ہائے ہائے وہی جانے جن کے دل کھلے ہوئے ہو. میرے مریدوں اور میرے بچوں اور میرے مریدان دل کو تالے ڈال کر مت آؤ اور سما پروف بنا کر سما میں مت آؤ. سما کی ناقدری کی بنیاد پر بجائے نور ملنے کے تمہارے قلب کے اندر میں منافقت پیدا ہو جائے گی. مچلنے والا دل لے کر آؤ. رقیق القلب بن کر آؤ. دل کے تالوں کو کھول کر آؤ. مال کو لٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو بے قابو کرنے کے ارادوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہ اب یہ فیصلہ کر لے کہ مردہ بن کر بیٹھ جائیں گے. جگہ سے اٹھ کر نہیں جائیں گے اور ہم بالکل آخر میں بیٹھ جائیں گے اور ہم تو 10 روپے بھی نکال کر نہیں. وہ تو ہاں اچھلنے کودنے والے. ارے 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 نہیں. ایسی بات نہیں ہے بیٹا. یہ کیسی بات. یہ کیسی بات. اپنے پر ماتم کر. اس لیے کہ روحانیت کے منزلوں سے تو دور ہے. ورنہ اگر کوئی سامنے آ کر کھٹی املی کٹ بول کر توڑ لے. سر جی منہ میں پانی آتا کہ نہیں آتا. اب میں خالی املی کا نام لیا تو چارہ ہوگا نا. تو پھر اگر روحانیت والا ہے وہ نسبت والا ہے تو سما کی محفل میں گمسم کیسے رہے گا. وہ گمسم اگر پہلے فیصلہ کر لے میں تو دور بیٹھوں گا نہیں تو زیادہ کم ہو تو بالکل باہر وہ جہاں پر چولہا سے لگ رہا وہیں پر چلا جاؤں گا یا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں میں بیٹھوں گا. ادھر کچھ بھی ہو جانا گا. نہیں. میرے مرید اور خلیفہ تو سارے کے سارے میرے سامنے حاضر رہنا چاہیے. سما کی محفل میں تیاریوں کے ساتھ میں آؤ. دل کے تالوں کو کھول کر آؤ.
کیونکہ آنے کے بعد بھی تم محروم نہ ہونا اپنے مزاج کی وجہ سے کہیں سما جیسی جہاں پر فیضان ہوتا ہے غریب نواز کی نگاہیں ہوتی ہے اور کتنے اولیاء کی نگاہ کرم کی خیرات بڑھتی ہے، اور جہاں پر جو اولیاء کی نگاہوں کی خیرات کی بارش ہو رہی ہو اور تم چھتری لگا کر اپنے 2-4 دوستوں کو لے کر یا پھر بورچی خانے کے پاس میں بہت دور جا کر بیٹھ جانا، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے مرید اور خلیفہ وہ تو سارے کے سارے وہ بالکل وہاں پر سماج کے بالکل قریب رہنا چاہیے اور پورے دھیان کے ساتھ میں ہر کلام پر کان کھول کر نہیں دل کھول کر سننا چاہیے۔ دل کھول کر سننا چاہیے، جو دل کھول کر سنے واقعتاً اس کو وہ نہیں ملتا ہی ہے۔ عام طور پر یہ کہ ہمارے یونس بھائی پونا کے ہیں، ہمارے یونس بھائی نظام آباد کے، ان کے مطابق بیچارے ان کا اپنا مزاج ہے، محتاط مزاج زیادہ ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن تذکرہ ہوا گزشتہ سال کے سما کی محفل کا، اماں جان نے تذکرہ کیا کہ وہ سما کو ہم زیادہ دیکھے نہیں، خواہش ہے کہ وہ سما کو دیکھے، کیوں کیا خاصیت ہے؟ اماں جان نے یہ بات کہی کہ یونس بھائی حالانکہ ان کا مزاج وہ نہیں ہے، اور ناصر بھائی یوت میں ان دونوں نے، وہ لوگ چونکہ وہ اسکرین بھی لگائے تھے مستورات کے اندر میں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یونس بھائی اور ناصر بھائی کلام جب پڑھ رہے تھے قوال، تو بے اختیار آنسوؤں کی لڑی ان کے چہرے پر بہہ رہی تھی اور بے چین ہو رہے تھے، کو بھی اندازہ نہیں، دکھنے میں بھی نہیں، مزاج بھی ویسا نہیں، لیکن کیا بات ہے یہ آنکھوں سے آنسو کس کو نکلیں گے؟ جو دل کھول کر رہے وہاں پر آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ املی کا نام لے کر کٹ بول کر توڑے تو منہ میں پانی نہیں آ رہا ہے تو کیا ان کا مزہ خراب ہو گیا؟ اس لیے سما کی محفل میں میرے مرید اور خلیفہ اور مریدان یہ اپنے دل کے تالوں کو کھول کر سما کے قابل اپنے آپ کو بنا کر کہ ہر کلام کو غور سے دل سے سنیں، مولا کائنات اور مولا علی کی عظمتوں کو احساس کے ساتھ میں، غریب نواز کی منقبتیں ہوں یا پھر نسبتی کلام ہو، تو وہاں اپنے کو بھول جاؤ، اپنے کو بھول جاؤ۔ یہ سما کے اثر کی علامت ہے اور اصل سما وہی ہے، اس لیے کہ سلسلے چشتیہ والوں کے لیے سما یہ بہت اعلیٰ ایک نظام ہے جس کی وجہ سے سارا فیضان ملتا ہے۔ یہ سما تو اہل چشتیہ کے پاس اس درجے کا ہے کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سماہی کی حالت میں ایک جو شعر آیا اسی شعر کے اوپر گنگناتے ہوئے اس دنیا سے پردہ ہو گئے۔ کب؟ جبکہ دل کے تالوں کو کھول کر اس کی حقیقت پر غور کریں۔ فتویٰ دینے والے تو کہیں گے کہ یہ ساز باز ڈھول تاشے یہ مزامیر ہے، وہ مزامیر نہیں ہے رے بابا، یہ مخمل کے جانمان انداز جائز ہے کیا؟ کدھر لے کے جا رہا ہے کام کھا کے؟ تو میں ایسے مولوی سے میرے حساب سے یہ پوچھا کیا موس کھائے گا؟ ہاں کیا بات کریں، کیسا سوال ہے؟ یہ موس کا یہاں کھا کیوں نہیں کھاتے؟ تو چھلٹے کے ساتھ کھا لیتے نہیں، کیا کرتے؟ چھلٹا پھینک لیتے ہیں، خدا کھا لیتے ہیں۔ موت سے مطلب ہے تمہیں بولا کہ قیمت آپ خودے کی دیتے یا موت کی دیتے؟ پھر سوال میں سوال، ہاں ہم بھی بہت جھٹی لیتے بالوں پر۔ بولا کہ کوئی چھلکا نکال کر اگر موز لا کے دے آپ تو موز کی قیمت دیں گے؟ جراثیم بڑھ جاتی کیا ہو جاتی؟ تو چھلکا بھی ضروری ہے، قیمت موز کو چھلکے کے ساتھ میں دیتے نا۔ کئی بکواس کرے خامخواہ کی، خانقاہ کے اندر میں جو سما ہوتا ہے یہ مزامیر یہ طبلہ یہ ناجائز اور تمہارے ناجائز تمہارے پاس میں رکھو۔ ہم کو وہ طبلوں سے میوزک سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ہمارا دھیان تو موس کے عودے پر ہوتا ہے، وہ کلام پر ہوتا ہے۔ اب اس کلام کی حفاظت اور اس میں وجد پیدا کرنے کے لیے وہ جو آلات ہے وہ آلات ناجائز کہاں پر ہوئے؟ وہ آلات تو اندر میں جذبے کو پیدا کرتے ہیں، وہ اندر میں وجدان کو پیدا کرتے ہیں، وجدان کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ محمود ہے یہ چیز۔ چنانچہ جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر ایک سریلی ہوا نکلے گی جس کا نام، اس ہوا کا نام کے حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہوا نکل کر جنت کی کھڑکیوں کے پٹوں کو کھڑ 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 ابھی مزامیروں کو ناجائز بول دینا بیچارہ، بول لو ٹھیک ہے،
اچھا ناجائز ہوتا ہے تو خود کے بیٹے کو پھر گانے سننے سے بچانا، فلم دیکھنے سے بچانا، ماں ناجائز کا فتویٰ نہیں آتا، یہاں پر کون سا نظام ہو رہا ہے؟ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ سریلی آواز سنانے کے لیے ہوا کے ذریعے سے کھڑکیوں سے گزار کر وہاں پر ایک سریلی آواز پیدا کرے گا۔ وَاسْتَمِعُوا قرآن مجید کے اندر میں ہے، سماع کا لفظ آیا ہے کہ وہاں پر سنا کرو، تو سماع تو ثابت شدہ چیز ہے، ثابت شدہ چیز ہے، مگر بات یہ ہے بیٹا، بری بات ہوئی معاف کر دینا مجھے، انسان کو واقعی نہیں جانتا، نہیں بولتا ہوں بچے احتیاط نہیں کریں گے، کیوں کہ مہیا سپلیشن دوسروں کو دینا شروع کر دیتے تو سارے بڑھ جائیں گے نا، اس واسطے۔ اس لیے سماع تو ہم چشتیوں کے لیے غذا ہے، ہمارے لیے روحانیت کی غذا ہے، نہ رکو نہ روکو، بلکہ ہم خود بھی اگر کہیں پر ہوتا ہے سماع تو وہاں پر ذوق کے ساتھ جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ چھٹی شریف کی سماع کے موقع پر ہم وہ نقل کر رہے ہیں جو غریب نواز نے اجمیر شریف کی سرزمین پر لا کر اس گلستان کو، اس گلشن کو کھلوایا ہے اور اس خوشبو سے دنیا کو اور ہندوستان کو مہکایا ہے، وہ سماع کی خوشبو تھی۔ اس لیے سماع کی محفل ہوگی، غوث الاعظم کی بارگاہ کے اندر میں، خانقاہ معمورہ کے اندر میں سماع کی محفل ہوئی۔ غوث الاعظم بھی اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے اور نکل کر رات کا ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے عصا مبارکہ کو لے کر آ کر غریب نواز کے سماع کی محفل کے سامنے کھڑے کر بالکل سکوت کے ساتھ میں آپ جلوہ افروز رہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا غوث الاعظم گرانے پیر، آپ تو سماع نہیں کرواتے سلسلہ قادریہ میں، لیکن یہ جو سماع ہو رہا تھا اس میں آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ سماع کے اندر میں مجد کا وہ عالم تھا کہ معین الدین پر وہ رقت طاری تھی اور عرش الہی سے اس کا رابطہ ایسا جڑا ہوا تھا کہ میں وہاں پر آ کر دیکھا، اگر آ کر وہاں پر اپنے عصا کو گاڑ کر کھڑا نہیں ہو جاتا تو خطرہ تھا مجھے کہ بغداد تہش نہش نہ ہو جائے۔ کیا جانے نامردوں کو مردانی کی زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے، کسی کو مرد ہو کر بھی نامرد مت بنو۔ سلسلے چشتیہ کی نسبت ملی، تم سماع کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے پھر مرد ہو کر کیوں نامرد بن رہے ہو؟ تمہیں وہاں پر بے خود ہونے سے، اپنے آپ کو کھول دینے سے کس نے منع کیا؟ ہاتھ مت ڈھال لو، ہاتھ مت اڑا لو خامخواہ کے، لیکن دل کو کھول کر رکھو تو دل پر اثر تو ضرور ہوگا۔ اگر اتنا ہی برداشت کرنے والا ہو تو پھر دنیا کے حادثات کا اثر بھی تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ روتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، خوشیوں میں ٹانگا بھی بجاتا ہے، خوشیوں کے اندر میں ہاتھا بھی بجاتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، تو وہاں پر تو اثر ہوتا ہے، اور سماع کے اندر میں اثر نہیں، تو مرد ہو کر نامرد کیوں بنتا ہے میرے بچے؟ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام یہ مردوں کا نظام ہے، مولا علی کے سپاہیوں کا نظام ہے۔ سماع کی محفل ہوگی دل کو کھول کر۔ غوث الاعظم نے فرمایا کہ غریب نواز کو اس وجد کی کیفیت میں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر میں آ کر وہاں پر نہیں سنبھال لیتا تو بغداد کی سرزمین الٹتی جاتی اور الٹ جاتی۔ یہ کیفیت تھی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قدر کی۔ کون؟ بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو قدر کرنے والے، ادب والوں کا نظام ہے۔ یہاں پر بے ادبوں کے لیے نسبتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے غریب نواز کا سرکار کا کرم ہے کہ عید چشتیہ بھی عطا فرمائی اور فیضان چشتیہ کی محفلیں بھی پہلی رجب سے عطا فرما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں پھر عید چشتیہ کے لیے اپنی خیرات لٹانے کے لیے ہم غلاموں کو جھولی پھیلا کر سماع کی محفل میں پورے اہتمام کے ساتھ میں رہنا کیے۔ یا غریب نواز آپ کی نعمتوں کی ہمیں شکر گزاری کا موقع دیجیے اور ہم سب کو بھی نعمتوں کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔